طب جدید یا طب، اس کا تعلق بنیادی طور پر انسان کی حیاتیاتی تشکیل کے ساتھ، انسان کا جو بیالوجیکل سٹرکچر ہے اور اس کے جو سارے معاملات ارتقائی ہیں، بنیادی طور پر یہ مسئلہ اس سے متعلق ہے، اسی میں امراض جنم لیتی ہیں اور اسی سے متعلق ادویات ہیں۔ قرآن مجید انسان کے حیاتیاتی ارتقاء پر بڑی شرح و بسط کے ساتھ روشنی ڈالتا ہے، اور وہ بات جو آج سائنس کے اور ایمبریالوجی کے ماہرین صدیوں کی تگ و دو کے بعد ان 1-2 ڈیکیڈز میں جس نتیجے پر پہنچے ہیں، قرآن آج سے 1400 سال پہلے دو ٹوک طریقے سے اس امر واقعہ کا اعلان کر چکا ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی زندگی کا آغاز اس کے حیاتیاتی پروسیس میں ایک سیل سے ہوتا ہے جو فرٹیلائزڈ اووم ہے، سنگل سیل ہے، پھر اس کے بعد اس کی ریپروڈکشن ہوتی ہے، آرگنزم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر مائٹوٹک سیل ڈویژن کا سلسلہ آغاز پذیر ہوتا ہے، پھر 1 سیل سے 2، اس کے بعد 4، پھر 16 اعلیٰ حاصل قیاس بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور پھر پروفیز کے مرحلے آتے ہیں، میٹا فیز کے مرحلے آتے ہیں، اینا فیز اور ٹیلو فیز کے مرحلے آتے ہیں۔ اس طرح انسان کی حیاتیاتی زندگی ہاریزونٹلی بھی اور ورٹیکلی بھی ارتقاء پذیر رہتی ہے۔ یہ تحقیق بے شک آج کے سائنسدانوں کی اور بیالوجی اور ایمبریالوجی کے ماہرین کی ہے۔ ممکن ہے مغرب اس تصور پر فخر کرتا ہو، اور اسے کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ سچائی جہاں ملتی ہے وہیں سے لی جاتی ہے، اور ہم اس عظمت کو اگر چھوڑ چکے ہیں اور ہم رہبر و پیشوا ہو کر اگر مغرب کے مقلد ہو چکے ہیں تو ہمارے سروں کو شرم سے جھک بھی جانا چاہیے، اس لیے کہ وہ حقیقت جن کا ذکر، جس کی آواز آج مغرب سے بلند ہو رہی ہے، اس کی پہلی صدا قرآن کے اندر سے گونجی تھی۔ قرآن مجید نے کہا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، لوگو اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک سیل سے پیدا کیا ہے، ایک جان سے پیدا کیا ہے، پھر اس کو ڈیوائیڈ کیا اور اس کا جوڑ اسی جیسا پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور میل اور فیمیل سارے سیل اور سارے انسان اسی ڈویژن کی صورت میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی زندگی کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ مختلف 3 والز ہیں، ایبڈومینل وال ہے، یوٹرائن وال ہے، ایکسٹرا ایمبریونک میمبرینز ہیں۔ یہ 3 وہ دیواریں، پردے جن میں انسان کی زندگی کا ایک پردہ غیب کے اندر آغاز ہوتا ہے۔ آج کی سائنس سمجھتی ہے کہ شاید ہم نے اس حقیقت کو بے نقاب کیا، لیکن قرآن کہتا ہے تم جانو یا نہ جانو، اس حقیقت کو اللہ کا رسول بے نقاب کر چکا ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاثہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ماؤں کے پیٹ کی تاریکی میں پیدا کرتا ہے، خلق بعد الخلق، اور 3 پردوں میں چھپا کر زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ یہ کلمات تھے صرف اس تصور کو واضح کرنے کے لیے کہ اسلام کتنا تعلق رکھتا ہے طبی زندگی سے، حیاتیاتی زندگی سے، اور قرآنی تعلیمات کے فقط میں نے 2-3 نمونے عرض کیے۔ آپ یقین جانیے کہ 20 نہیں سینکڑوں کی تعداد میں قرآنی احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق آپ کی سائنس آف ایمبریالوجی سے ہے، بیالوجی سے ہے، ہائیجین سے ہے، حفظان صحت کے اصولوں سے ہے، آپ کی طب سے ہے، اور علاج اور معالجہ کے اصولوں سے ہے۔